الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے احباب اندر آنے کی اور گردنیں پھلانگ کر آگے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اندر بالکل میں دیکھ رہا ہوں مزید گنجائش نہیں ہے. احباب مسجد کی دائیں بائیں اندر آنے کی کوشش نہ کریں، باہر جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہیں تشریف رکھیں.
رمضان المبارک کا ایک اور عشرہ بھی مکمل ہونے کو ہے۔ آج تمام تر مساجد میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں ایک دعا کہ ماہ رمضان میں اور خصوصاً روزے کی حالت میں دعا کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد اعتکاف، اور اس کے بعد لیلۃ القدر، اور چوتھے نمبر پہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے دعا کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ دعا کو لازم اختیار کرتا رہے، جب بھی اس کو فرصت ملے، موقع ملے، جب بھی اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو، اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے دعا کرے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، عرصہ دراز سے مانگ رہے ہیں، مراد پوری نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ من وعن عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ انسان رحمان سے مانگتا ہے، جو اس نے مانگا وہ تو نہ مل سکا لیکن اس کے متبادل اللہ نے اس کو دعا کا صلہ اور بدلہ عطا فرما دیا، تو گویا کہ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ تیسرے نمبر پہ انسان دعا کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، تاکہ زندگی کا اختتام ہو گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے انسان کو بلائے گا اور بلا کر فرمائے گا، اے دنیا میں دعا کرنے والے انسان، یہ تیری ان دعاؤں کا رزلٹ ہے اور یہ تیری ان دعاؤں کا نتیجہ ہے اور جزا اور بدلہ ہے، جو دنیا کے اندر رہ کر دعا کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، میں اللہ نے تیری دعا کو ضائع نہیں کیا بلکہ وہ اپنے ہاں محفوظ رکھتا رہا۔ آج تیری اور میری ملاقات ہو رہی ہے، لو دنیا کے اندر جو تم مانگا کرتا تھا میں رب تجھے دنیا میں نہیں دینا چاہتا تھا، اس دعا کا بدلہ آج قیامت والے دن عطا کرنا چاہتا تھا۔ تو دعا ضائع نہیں ہے، مانگتے رہیے، مانگتے رہیے۔
جب فرصت ملے، جب موقع ملے مانگیے۔ اگر انسان رحمان سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ یہ ہمارے رحمان کی خوبی ہے، یہ ہمارے اللہ کی صفت ہے کہ انسان رحمان سے مانگتا ہے، رحمان خوش ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، رحمان ناراض ہو جاتا ہے۔ انسان سے مانگے، انسان ناراض ہوتا ہے۔ انسان سے نہ مانگے تو انسان سے خوش رہتا ہے۔ لیکن رحمان کی صفت یہ ہے، مانگو گے خوش ہوگا، نہیں مانگو گے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے مانگی۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ بخشش والا مہینہ، جس کے 2 عشرے پورے ہونے کو ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، خلوت میں بیٹھ کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو یاد کر کے روئیے۔ اور اس نے، اللہ نے تو موٹے حروف میں یہ لکھ رکھا ہے، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اپنے رب کو پکاریے، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ مجھ سے دعائیں مانگیے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ گناہوں کی معافیاں، اس کی دعا مانگے گا، تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ صرف بخشوں گا نہیں بلکہ معاف بھی کر دوں گا۔ معاف ہی نہیں کروں گا، جتنے گناہ لے کے آئے گا معافی کے بعد تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تم گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آؤ، میرے دروازے کی چوکھٹ پہ آؤ، میرے دروازے کی چوکھٹ پہ آ کے ندامت کے آنسو بہاؤ، اپنے خالی دامن کو میرے سامنے پھیلاؤ، اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے اٹھاؤ، اور ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے تم بن جاؤ۔ میں تمہارے گناہوں کو پروردگار اپنی رحمت سے معاف بھی فرماؤں گا، گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل ڈالوں گا۔ تو آئیے بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کے دعا کا اہتمام کیجئے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کون سے بندے جن کی جوانی گناہوں میں گزر گئی، لڑکپن گناہوں میں گزر گیا، بڑھاپا گناہوں میں گزر گیا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ایسے بندوں سے کہہ دیجئے کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو جائیے۔ تم زمین بھرے گناہ لے کے آؤ گے، میں زمین بھری رحمت اور بخشش لے کے آؤں گا۔ تم گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آؤ گے، میں اپنی رحمت لے کے آؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا بندے تیرے سر کے اللہ اکبر چوٹی سے لے کر پاؤں تک تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اپنے گناہوں کو اپنے جسم کو گناہوں کی لپیٹ میں لے کر آیا ہے، لیکن میرے دروازے کی چوکھٹ پہ آ کے تو نے مجھے اتنا ہی کہہ دیا رب
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب العالمین فرماتا ہے بندے بتا تو صحیح، اگر میرے سوا تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہ ہو تو بتا کون ہوگا تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اس لیے تو بندہ کہتا ہے انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں گناہ کر کے تیرے دروازے کی چوکھٹ پہ آ کے جبین نیاز کو جھکا کے ندامت کے آنسو بہا کے معافیوں کا مطالبہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے بندے اگر میں تیرے آنسوں کی قدر نہ کروں تو انسان کے آنسوں کی قدر کرتا ہی نہیں ہے۔ تو آ تو صحیح رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر کے ندامت کے آنسو بہا تو صحیح۔ اس لیے میں تو بڑے اہل دل بڑی پیاری بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بندے تو اپنے رب کے پاس آ کر ذرا رو کے اتنا تو کہہ دے کہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، میرے کول بدیاں گناہ، میرے کو بدیاں دے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشش تے لکھاں بہانے، تیری رحمت مولا گناہ مانو دھوے، پھر میرے جیسا آسی کیوں بے آس ہووے۔ اللہ میں چنگا ہاں یا مندہ ہاں، اللہ میں چنگا ہاں یا مندہ ہاں، میں آخر تیرا بندہ ہاں۔ اللہ میری ہر ایک معاف خطا کر دے، آج رحمت دی خیر عطا کر دے، سانو در تو خالی، بندہ کہتا ہے رب سے سانو در تو خالی موڑی نا، ساڈا دل مسکیناں دا توڑی نا۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ پاک نے فرمایا بندے تو آ تو صحیح، تو آنے والا تو بن، میرے سامنے رونے والا تو بن، ندامت کے آنسو بہا دینے والا تو بن۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے پر رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لیجئے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لیجئے۔ لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کی قسم لوٹنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، بخشش مانگنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہے ہی نہیں جو ماہ رمضان کی باسعادت گھڑیوں کو پا کر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، ماہ مبارک کی باسعادت گھڑیوں کو پا کر بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بد نصیبی ہے اس انسان کی جس کے گناہ معاف نہ ہوئے، خوش نصیبی ہے اس انسان کی جس نے ماہ مقدس کی مقدس لمحات کو پا کے اپنے گناہوں کو اللہ کے حضور پیش کر کے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، یوں سمجھ لیے کہ اس نے زندگی کے مقصد کو پا لیا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ پہلا مسئلہ پورا ہوا، اشارہ کرنا مقصود ہے، توجہ کرانا مقصود ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ اعتکاف کا ہے۔ آج 20واں روزہ شروع ہے، مغرب تک 20واں روزہ چلے گا، غروب آفتاب کے بعد 20 ختم ہو جائیں گے، 21ویں شب کا آغاز ہو جائے گا۔ 21ویں شب سے اعتکاف کا مساجد میں آغاز کیا جاتا ہے، اور بہت سارے احباب الحمدللہ یہاں بھی اس مسجد میں بھی کثیر تعداد میں تقریباً 70 سے 80 مجھے فگر یاد نہیں ہے کنفرم، لیکن بہرحال مرد عورت ملا کے الحمدللہ اس مسجد میں بھی اعتکاف کر رہے ہیں۔
میری دعا ہے جس اخلاص کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اللہ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔